غزوہ احد عشق و وفا کا امتحان، صبر و رضا کی داستان ہے۔ مقدس احد کی وہ گھاٹیاں جن میں عشاق نے دے کے قربانیاں مصطفیٰ سے نبھائیں وفاداریاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بالیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اگر اس کو طرز کے ساتھ پڑھا جائے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہے مقدس احد کی وہ سب گھاٹیاں جن میں عشاق نے دے کے قربانیاں مصطفیٰ سے نبھائیں وفاداریاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس سر سے مجھے چند اشعار پڑھنے کا ذوق پیدا ہوا ہے۔ کبھی خواب میں جلوہ دکھائے نبی، کبھی پاس مدینے بلائے نبی، یوں امیدوں کی کلیاں کھلائے نبی، ذرا دیکھو تو شان سخائے نبی، وہ ہمارے لیے کرے سب کچھ طلب، یہی کہتا ہے رب کے اے شاہ عرب، وہ ہمارے لیے کرے کچھ بھی طلب، یہی کہتا ہے رب کہ اے شاہ عرب، تیری پیاری دعائیں مقبول ہیں سب، ذرا دیکھو تو شان دعائے نبی، تیری پیاری دعائیں قبول ہیں سب، ذرا دیکھو تو شان دعائے نبی، بنا کعبہ جو قبلہ تو کیسے بنا، یہ تھی ان کی تمنا تو حق نے کہا کرو کعبہ کو رخ جو ہے تیری رضا، ذرا دیکھو تو شان رضائے نبی، ذرا دیکھو تو شان رضائے نبی، گئے ملنے خدا سے خدا کے حبیب، ہوا ان کو جو قرب الہی نصیب، کہا آجا قریب قریب قریب، ذرا دیکھو تو شان لقائے نبی، ذرا دیکھو تو شان لقائے نبی، کوئی زخمی تھی آنکھ کے دکھتی ہوئی، ڈسی سانپ نے ٹانگ کے ٹوٹ گئی، ہوئی شاہ کے ہاتھ سے ٹھیک سبھی، ذرا دیکھو تو شان شفائے نبی، ذرا دیکھو تو شان شفائے نبی، ہوئے سامنے ان کے جو مدح سرا، کسی کو ملی برکتوں والی ردا، کوئی لے گیا دل سے جو نکلی دعا، ذرا دیکھو تو شان ثنائے نبی، ہے مدینے میں دریا کرم کے رواں، لگا رہتا ہے منگتوں کا میلہ جہاں، سبھی پاتے ہیں دل کی مرادیں وہاں، ذرا دیکھو تو شان عطائے نبی، ذرا دیکھو تو شان عطائے نبی، بھری دائیں میں خستہ نے جھولیاں جب، ملے جام جو اس کو بھرے لبالب، لگے کہنے یہ حیرت و رشک سے سب، ذرا دیکھو تو شان گدائے نبی، ذرا دیکھو تو شان گدائے نبی۔ اس خوفناک غزوے کے حالات بیان کرتے ہوئے دل کانپتا ہے، زبان تھر تھراتی ہے۔ اسی غزوہ میں جانب عالم کے پیارا چچا کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، آپ کا اپنا روئے تاباں زخمی ہوا، دانت مبارک شکستہ ہوا، اور بیسیوں جان نثار ساتھی آپ پر پروانہ وار فدا ہو گئے۔ حفیظ جلندری مرحوم اس ابتلاء و آزمائش کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں،
اگر چشم بصیرت سے احد کی جنگ دیکھو گے تو انسانوں کی فطرت کے ہزاروں رنگ دیکھو گے، تو انسانوں کی فطرت کے ہزاروں رنگ دیکھو گے۔ احد کا دن دکھائے گا نگاہوں کو نیا منظر، احد کا دن دکھائے گا نگاہوں کو نیا منظر، بشر کی رفت و افتاد کا عبرت نما منظر۔ بروز بدر امت کو ہلاکت سے بچانا تھا، بروز بدر امت کو ہلاکت سے بچانا تھا، احد میں دعوی عشق و وفا کو آزمانا تھا، سکھانا تھا کہ مومن وقت سختی صبر کرتے ہیں، سکھانا تھا کہ مومن وقت سختی صبر کرتے ہیں، نہیں کھاتے فریب نفس دل پر جبر کرتے ہیں، فساد حب مال و جاہ سے آگاہ کرنا تھا، فساد حب مال و جاہ سے آگاہ کرنا تھا، انہیں وقف جہاد فی سبیل اللہ کرنا تھا، ضرورت پڑ گئی تھی ایک نمونہ پیش کرنے کی، ثبات عبدہ ہفتاد گنا پیش کرنے کی۔ یہ غزوہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا اور اس کا محرک مشرکین کا جذبہ انتقام تھا، کیونکہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں تو ایک آدمی کے قتل پر سالوں تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور انتقام در انتقام کا چکر چلتا رہتا تھا، جبکہ بدر کے دن کے 1-2 نہیں پورے 70 مشرکین مارے گئے تھے۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ بھرپور انتقام لینے کی کوشش نہ کرتے، جبکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا انتقام نہ لیا جائے اس کی روح تڑپتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ بدر کے غم سے سنبھلے اور ماتم وغیرہ سے فارغ ہوئے تو عبداللہ، اکرمہ اور صفوان نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جن کا کوئی نہ کوئی عزیز بدر میں مارا گیا تھا، اور سب مل کر ابو سفیان کے پاس گئے۔ ابو سفیان کا قافلہ ہی جنگ بدر کا سبب بنا تھا، اس لیے سب نے ابو سفیان سے کہا کہ ہمیں محمد اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابو سفیان خود یہی چاہتا تھا، اس لیے اس نے مکمل اتفاق کیا اور ان لوگوں سے جن کا مال اس کاروان تجارت میں شامل تھا مطالبہ کیا کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور مالی امداد فراہم کریں۔ سب نے وعدہ کیا کہ ہم ہر قسم کی مدد کریں گے اور بھرپور ساتھ دیں گے۔ چنانچہ زور شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مشرکین اس دفعہ کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے عرب کے 2 مشہور شاعروں ابو عزا اور نافع کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ گرد و نواح کے قبائل میں پھریں، گھر گھر جائیں اور اشعار ان کو سنائیں، پردرد اشعار کہہ کر انہیں انتقام پر ابھاریں اور جنگ کے لیے تیار کریں۔ ابو عزا اور نافع دونوں آتش بیاں تھے، انہوں نے چند ہی دنوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی اور ہر شخص کو انتقام کے لیے بے تاب و بے قرار کر دیا۔ غزوہ بدر میں سب سے زیادہ نقصان حضرت حمزہ کے ہاتھوں اٹھانا پڑا تھا، اس لیے ان کے قتل کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا، اور جبیر ابن مطعم نے اپنے غلام وحشی ابن حرب کو لالچ دیا کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین جانتے تھے کہ حمزہ کے ساتھ روبرو مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ وحشی دور سے نیزہ پھینکا کرتا تھا اور اس فن میں ایسا طاق تھا کہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ شاذ و نادر ہی اپنے ہدف سے خطا ہوتا تھا۔ ان انتظامات کے علاوہ اس دفعہ بہت سی عورتوں کو بھی ساتھ رکھا گیا، کیونکہ عرب عورتوں کی موجودگی میں پیچھے ہٹنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس صورت میں عورتیں بزدلی کا تانا دے دے کر ان کا جینا حرام کر دیتی تھی۔ نیز عورتیں ساتھ ہونے کی صورت میں یہ خطرہ بھی ہوتا تھا کہ اگر دشمن غالب آ گیا تو عورتوں کی بے حرمتی کرے گا اور انہیں کنیزیں بنا لے گا، اس لیے خواتین کی حرمت اور عصمت کے تحفظ کے لیے مرد جانیں لڑا دیتے تھے۔
عرب عورتیں بھی ہماری خواتین کی طرح چھوئی موئی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ جنگوں میں باقاعدہ حصہ لیتی تھی اور رجز یا اشعار پڑھ کر مردوں کے دل گرماتی تھی۔ معزز خواتین کے علاوہ دل بہلانے کے لیے کنیزوں، طوائفوں اور ناچنے گانے والیوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ ڈھول ڈھمکے اور شراب کے کنستر بھی مہیا کیے گئے اور پورے دھوم دھڑکے سے 3000 جنگ آزماؤں پر مشتمل یہ لشکر مکے سے مدینے روانہ ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لا چکے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر مکہ میں مکہ کی معلومات باہم پہنچانے پر مامور کیا ہوا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی جگہ، اب لفظ جاسوس میں بولنا نہیں چاہتا، کسی بھی جگہ جب کوئی ملک اپنا جاسوس بھیجتا ہے تو وہ اپنے سر دھڑ کی بازی لگا کر وہاں سارے کام سر انجام دیتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے کے طور پر حضرت عباس کو مکہ میں ہی رہنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ حضرت عباس نے یہ ساری صورتحال ایک خط میں لکھی اور اسے سر بمہر کر کے ایک اعتباری قاصد کے حوالے کیا اور کہا 3 دن کے اندر اندر یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانا ہے۔ قاصد نے انتہائی تیز رفتاری سے سفر کیا اور حضرت عباس کا مکتوب جانب دو عالم کو پہنچایا۔ جانب دو عالم نے مہر توڑ کر خط نکالا اور حضرت ابی کو پڑھنے کے لیے دیا۔ تفصیلات معلوم ہونے کے بعد آپ نے حضرت ابی کو ہدایت کی کہ یہ راز افشا نہ ہونے پائے۔ پھر آپ حضرت سعد کے پاس تشریف لے گئے، انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کو بھی رازداری کی تلقین کرتے ہوئے ان کے گھر سے باہر نکل آئے۔ آپ کے باہر نکلتے ہی حضرت سعد کی اہلیہ نے خاوند سے پوچھا، یہ رسول اللہ آپ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ چونکہ جانب دو عالم نے رازداری کا حکم دیا تھا، اس لیے حضرت سعد انتہائی درستی سے جواب دیتے ہیں، تیری ماں مر جائے، تجھے ہماری باتوں سے کیا غرض، تو اپنا کام کر۔ آپ بے شک نہ بتائیں مگر میں نے چھپ کر آپ کی باتیں سن لی ہیں۔ بیوی نے کہا، کون سی باتیں سن لی ہیں؟ حضرت سعد نے حیرت سے پوچھا۔ چنانچہ بیوی نے وہ سب کچھ بتا دیا جو سنا تھا۔ حضرت سعد نے بیوی کی کلائی پکڑی اور اسے لے کر اسی وقت جانب دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں، اگرچہ یہ رازداری کا وعدہ کر رہی ہے مگر میں اسے اس لیے لے آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ خبر باہر نکل گئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس انداز سے محظوظ ہوئے اور فرمایا، اب چھوڑ بھی دو اسے۔ سبحان اللہ، کیا محبت تھی صحابہ کو۔ مشرکین منزلوں پر منزلیں مارتے جلد ہی مدینہ کے قریب پہنچے۔ مخبروں نے یہ اطلاع پہنچائی تو وہ پرجوش صحابہ انتہائی خوش ہوئے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور کہنے لگے، اب ہم بھی دشمن سے دو ہاتھ کریں گے اور جہاد و شہادت کے مزے لوٹیں گے۔ جمعہ کی رات کو جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور صبح صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی گئی ہے اور میں نے اپنی تلوار ذوالفقار کو دیکھا کہ اس کی دھار ٹوٹی ہوئی ہے اور اس میں دندانے پڑے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میں نے ایک مضبوط اور محفوظ زرہ پہن رکھی ہے اور میں نے دیکھا کہ میں ایک دمبے کا تعاقب کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا، ذبح شدہ گائے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے کچھ ساتھی شہادت پائیں گے۔ تلوار کی دھار ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ میرے گھرانے کا کوئی بڑا شخص شہید ہوگا۔ محفوظ زرہ مدینہ ہے اور دمبے کے تعاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں دشمنوں کا ایک سردار مارا جائے گا۔
چونکہ اس خواب میں مدینہ طیبہ محفوظ زرہ کی صورت میں دکھایا گیا تھا، اس لیے آپ نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینے میں بیٹھ کر دشمن کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ان لوگوں نے اندر داخل ہونے کی جرت کی تو ہم ان کو گھیر لیں گے۔ مکانوں کے اوپر سے عورتیں پتھر برسائیں گی اور گلیوں میں ہم ان کا تلواروں اور نیزوں سے استقبال کریں گے۔ اس طرح مدینے کے تنگ گلی کوچے ان کا مقتل بن جائیں گے اور انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے بھی یہی تجویز پیش کی، اور فی الواقع یہ بہت عمدہ تجویز تھی، مگر مشتاقان شہادت نوجوانوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری کب سے تمنا تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مشرکین سے مقابلے کا کوئی موقع فراہم کرے۔ ہم رات دن یہی دعائیں کیا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مہیا کیا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ ایک اور شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں جنت سے محروم نہ کیجیے، اللہ کی قسم میں ضرور جنت میں داخل ہوں گا۔ کیسے داخل ہوگے جنت میں؟ جانے دو عالم نے پوچھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے صدقے اور میدان کارزار میں ثابت قدم رہ کر، اس نوجوان نے جواب دیا۔ جانے دو عالم نے فرمایا، صدقتا، سچ کہتے ہو۔ سرفروشی و جان بازی کے جذبات سے مغلوب ہو کر صحابہ نے یہ باتیں کہہ تو دی، مگر جب جانے دو عالم ان کی رائے سن کر گھر تشریف لائے تاکہ جنگ کے لیے تیاری کریں تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف اپنی رائے ظاہر کر کے بہت غلط کام کیا ہے۔ اس پر انہیں سخت ندامت ہوئی، اور جب آپ تیار اور مسلح ہو کر باہر تشریف لائے تو سب نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سے غلطی ہوئی ہے، واقعی آپ کی رائے ہی صائب ہے، ہم حسب ارشاد مدینہ میں ہی ان کا انتظار کریں گے۔ میں نے تو پہلے ہی یہ مشورہ دیا تھا، جانے دو عالم نے قدر ناگواری سے کہا، مگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی اور کھلے میدان میں مقابلے پر اصرار کیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی جب ایک دفعہ اسلحہ سے لیس ہو جائے تو پھر اس کے لیے زیبا نہیں کہ لڑے بغیر ہتھیار اتار دے۔ اس کے بعد جانے دو عالم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، گلے میں تلوار اور کمان حائل کی، ہاتھ میں نیزہ لیا، پشت پر ڈھال رکھی اور روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ 1000 کی نفری بھی ہم رکاب ہو گئی۔ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں آپ نے لشکر کا معائنہ کیا اور جو کم عمر تھے انہیں واپس کر دیا۔ البتہ ایک نو عمر لڑکے حضرت رافع کو اس لیے شمولیت کی اجازت مل گئی کہ وہ بہت عمدہ تیر انداز تھے۔ اس پر ایک اور کم عمر نوجوان حضرت سمرہ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ اگر رافع کو اجازت ملتی ہے تو مجھے بھی ملنی چاہیے، کیونکہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور اس کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ جانے دو عالم نے فرمایا کہ تم دونوں کشتی لڑو، اگر تم غالب آگے تو تمہیں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ چنانچہ کشتی ہوئی اور واقعی سمرہ نے رافع کو گرا دیا۔ اس طرح سمرہ کو بھی شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ حضرت رافع اور حضرت سمرہ دونوں کا تعلق انصار سے ہے۔ حضرت رافع کی زندگی کے مفصل حالات دستیاب نہیں ہو سکے، سوائے اس کے کہ غزوہ احد میں ان کے حلق میں ایک تیر آ کر لگا تو جانے دو عالم نے فرمایا، اگر تم پسند کرو کہ تیر نکال لیا جائے اور اس کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا بیچ میں ہی چھوڑ دیا جائے تو میں بروز قیامت گواہی دوں گا کہ تم شہید ہو۔ حضرت رافع نے منظور کر لیا، چونکہ تیر کا ایک ٹکڑا اس کے اندر ہی تھا، اس لیے تیر کے ایک ٹکڑے کو چھوڑ دیا گیا، مگر اس سے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں محسوس ہوتی تھی، اور جب ہنستے تھے تو وہ ٹکڑا نمایاں نظر آتا تھا۔ حضرت سمرہ کو دین کی خدمت کا بچپن سے بڑا شوق تھا، اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال کے مشاہدہ کرنے اور یاد رکھنے سے خصوصی دلچسپی تھی۔ صاحب استیاب لکھتے ہیں، کانا سمرۃ من الحفاظ المکثرین عن رسول اللہ، سمرہ ان حفاظ میں سے تھے جنہوں نے بکثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کی ہیں۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں کوفہ اور بصرہ دونوں علاقے حضرت معاویہ کے دست راست زیاد ابن ابی کے زیر نگین تھے، اور زیاد کی نگاہ میں سمرہ کا بڑا مقام تھا، اس لیے وہ 6 مہینے حضرت سمرہ کو بصرہ میں اور 6 مہینے کوفہ میں اپنا قائم مقام نامزد کرتے تھے، اور حضرت سمرہ
ان دونوں مقامات پر اہل حق کی حمایت اور اہل باطل کی سرکوبی میں ہمہ مصروف رہتے تھے۔ خارجیوں کے خلاف تھے، سخت مخالف تھے، اور جب کوئی خارجی گرفتار کر کے لایا جاتا تو اس کو فوراً اس کے قتل کا حکم صادر کر دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ روئے زمین پر بدترین مقتول ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اور خون ریزی میں بے باک ہوتے ہیں۔ اسی طرز عمل کی وجہ سے خوارج ان کے سخت دشمن تھے اور اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہتے تھے، مگر محمد ابن سیرین، حسن بصری اور بصرہ کے دیگر ارباب علم و فضل ان کی تعریف میں رطب اللسان رہتے تھے اور خوارج کے اعتراضات کے بھرپور جوابات دیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کا قصہ عجیب ہے۔ ایک مرتبہ جانے دو عالم نے 3 صحابہ حضرت سامورہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو محذورہ کو مخاطب کر کے کہا، تم تینوں میں سے جو شخص سب سے آخر میں مرے گا اس کی موت کا سبب آگ ہوگی۔ ابو ہریرہ اور ابو محذورہ تو پہلے ہی چل بسے تھے، اب حضرت سامورہ باقی تھے اور جانے دو عالم کی پیشگوئی کا مصداق اب انہوں نے ہی بننا تھا۔ ان کو ایک بیماری تھی جس کے علاج کے لیے وہ گرم پانی کی بھاپ لیا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول ابلتی ہوئی دیگ سے بھاپ لے رہے تھے کہ ناگاہ اس کے اندر گر پڑے اور اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی، رضی اللہ تعالی عنہ وعن جمیع اصحابہ۔ یہ واقعات استیاب اور مستدرک سے ماخوذ کیے گئے ہیں۔ چنانچہ کشتی میں حضرت سامورہ نے رافع کو گرا دیا، اس طرح سامورہ کو بھی شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ کیا جذبے تھے اور جہاد و شہادت کے کیا ولولے تھے، رضی اللہ تعالی عنہم۔ رات کو آپ نے یہی قیام فرمایا، بوقت سحر آگے روانہ ہوئے، ایک جگہ صبح کی نماز پڑھی، یہاں آپ کو ایک پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ عبداللہ بن ابی جو اپنے 300 حامیوں کے ساتھ ہمرکاب تھا، یہ کہتے ہوئے جدا ہو گیا کہ رسول اللہ نے مدینہ میں مقابلہ کرنے والی تجویز پر عمل نہیں کیا، اس لیے میں ساتھ دینے سے معذور ہوں۔ اس کے ہمنواؤں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس طرح 300 آدمی واپس چلے گئے اور صرف 700 باقی رہ گئے۔ جبل احد کے دامن میں پہنچ کر جانے دو عالم نے قیام فرمایا اور رات گزاری۔ نماز صبح کے بعد مختصر سا خطاب کیا اور جہاد میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد لشکر کو مرتب کیا، علم حضرت مصعب کو عطا فرمایا، حضرت زبیر کو رسالے کا کماندار مقرر کیا، حضرت حمزہ کو اس جانباز دستے کی قیادت سونپی جو زرہ پوش نہ تھا، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر کو 50 تیر اندازوں کا کمانڈر بنا کر کوہ احد کے ایک درے میں متعین فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ تم نے ہر حال میں یہاں رہنا ہے، خواہ فتح ہو یا شکست۔ اگر تم دیکھو کہ دشمن بھاگ اٹھا ہے اور ہم ان کی لشکرگاہ پر قابض ہو چکے ہیں، تب بھی دوسرا حکم آنے تک تمہیں یہ جگہ چھوڑنے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ دراصل لڑائی کی صورت میں یہ درہ لشکر اسلام کے عقب میں واقع تھا اور جانے دو عالم کو خطرہ تھا کہ کہیں شکست خوردہ دشمن پلٹ کر اس درے کے راستے حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ نے اس محاذ کا بہت خیال رکھا تھا، مگر جو ہونا تھا ہو کر رہا۔ مشرکین بدر میں مسلمانوں کے جوہر دیکھ چکے تھے، اس لیے اس دفعہ بہت محتاط تھے اور ہر کام سوچ سمجھ کر کر رہے تھے۔ انہوں نے میمنہ رائٹ سائڈ کی کمان خالد ابن ولید کو دے رکھی تھی، میسرہ بائیں طرف کی قیادت اکرمہ بن ابی جاہل کے سپرد تھی۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا، تیر اندازوں کا کمانڈر عبداللہ ابن ربیعہ اور علم طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ طلحہ قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک فرد تھا۔ مشرکین مکہ کی لڑائیوں میں علم بردار ہمیشہ اسی قبیلے کا ہوا کرتا تھا، بدر میں بھی علم اسی قبیلے کے پاس تھا۔ ابو سفیان نے بدر کی شکست کا تانا دے کر ان کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے کہا، اے بنی عبدالدار، فتح کا دار و مدار علم کے بلند رہنے پر ہوتا ہے۔ بدر کے دن بھی
علم تمہارے ہاتھوں میں تھا مگر تم اسے اونچا نہ رکھ سکے اور ہمیں شکست سے دوچار ہونا پڑا، اس لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ جھنڈا واپس کر دو کیونکہ تمہارے بازو میں اسے اٹھانے کی سکت نہیں رہ گئی۔ اس تانے سے بنی عبدالدار سخت مشتعل ہو گئے اور ابو سفیان کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگے کہ لڑائی کے وقت پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ہاتھ اسے اونچا رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ابو سفیان گالیاں سن کر بدمزہ نہ ہوا کیونکہ اس کا مقصد انہیں اشتعال دلانا تھا اور اس میں وہ پوری طرح کامیاب رہا تھا۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ بہت سی خواتین بھی آئی تھی جن میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی۔ جنگ شروع ہونے کا لمحہ قریب آیا تو ہند کی قیادت میں سب عورتیں دف کی تھاپ پر رجز کہتی ہوئی میدان میں اتر پڑی۔ وہ شعر بڑے عجیب ہیں، کوئی سنانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ان کی جو فصاحت اور بلاغت تھی کلام کی وہ صرف میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں نحن بنات طارق، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، نمشی علی النمارق مشی القطن نوازق والمسک فی المفارق والدر فی المخانق ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق نحن بنات طارق۔ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قلینوں پر چلنے والیاں ہیں، جیسے ہلکی پھلکی کونجیں چلتی ہیں، ہماری مانگوں میں کستوری ہے، ہمارے گلوں میں موتیوں کے ہار ہیں، اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور اگر تمہارے لیے ضرورت پڑی تو قالینیں بچھائیں گی اور اگر پیچھے ہٹ گئے تو پھر کیا ہوگا، ہم تم سے بے تعلق لوگوں کی طرح جدا ہو جائیں گے۔ اس شعلہ آسا رجز نے ایک آگ سی لگا دی اور فوج کے ہر سپاہی کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے سرفراہ ہو گئیں تو جانب عالم نے ایک تلوار نکالی جس پر ایک شیر کندہ تھا، فی الجبن آرن ففی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ بزدلی میں شرمندگی ہے اور آگے بڑھنے میں عزت ہے اور بزدلی دکھانے سے کوئی آدمی تقدیر سے بچ نہیں سکتا۔ اس تلوار کو آپ نے بلند کیا اور کہا کون جوان مرد ہے جو اس تلوار کو اس شرط کے ساتھ تھامے کہ اس کا حق ادا کرے گا۔ یہ سنتے ہی متعدد بہادر اس کو حاصل کرنے کے لیے لپکے۔ یہاں سے انشاءاللہ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔